पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी यहाँ पर हुई हैं चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को कॉल्स आ रही हैं। और पिछली दफ़ा भी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो शुरुआत कुछ इसी अंदाज से हुई थी उस वक्त। सो ऐसे ना हो कि खुदा न खास्ता फिर हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाए। एक जो मेरे ख्याल से अभी कबल अज वक्त है, लेकिन मेरे ख्याल से आज साथियों ने उस पर बात की है, वन बेल्ट वन रोड जो विजन है, ऑल्दो सीपैक पे खैबर पुख्तनख्वा के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और है, हम ये समझते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा को जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी अगर एक पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक मंसूबा है तो ज़ाहिरी बात है कि हम उसकी मुखालफत कतन नहीं करेंगे। हाँ, हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार हम ज़रूर करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है और ये सुनने में आ रहा है कि शायद ख्वाहिश ये है कि अब इस मंसूबे को आगे अफ़गानिस्तान की तरफ लेकर जाया जाए और आगे कनेक्टिविटी हो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, जिसमें मेरे ख्याल से इवेंचुअली पाकिस्तान का भी भला है। लेकिन इसके साथ एक मुश्किल भी है, क्योंकि एक तरफ तो चाइना और उसके पार्टनर्स, उनकी ये कोशिश है कि वन बेल्ट वन रोड को आगे लेकर जाया जाए और उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की कुछ कुव्वतें इस एक्सपेंशन को शक की नज़र से देखती हैं, इस एक्सपेंशन को वो अपने मफाद के ख़िलाफ़ समझती है। और हम ये समझते हैं कि अगर इसको रोकने की कोशिश की गई या की जा रही है तो खुदा न खास्ता एक और अनडिक्लेयर्ड जंग लड़ी जाएगी वहाँ पर जहाँ पर ये मंसूबा जारी है। और आपको भी पता है कि खुदा न खास्ता अगर वो जंग शुरू हुई तो वो कहाँ पे शुरू होगी। तो इसके लिए भी मेरे ख्याल से हुकूमत और रियासत को चाहिए कि बर वक्त फैसले करें, ऐसे ना हो कि फिर से खुदा न खास्ता हम एक पराई जंग में फंस जाए। आज के इजलास में हमने तंजीमी अमूर पर, सियासी सूरत हाल पर, बहुत सारे और मौज़ूओं पे बात की, लेकिन चूंकि मुझे वक्त की कमी का एहसास है, मैं ऑलरेडी आपका बहुत वक्त ले चुका हूँ, लिहाजा चंद अहम नुकात थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और एक बार फिर आपने जिस सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और मुझे मौका फराहम किया कि मैं आज की मीटिंग के हवाले से आपसे तफसीलात शेयर करूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मोदी साहब, आपने जिन खदशात का इजहार किया कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात जो है ऐसे रनुमा हुए जो कि दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, और अफगान तालिबान के आने के बाद लग ऐसे केस में इजाफा हुआ है। एक जो तजवीज़ जो है वो शायद कहीं ज़ेर गौर हो या एक सोच जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है कि क्यों ना अफगान तालिबान के साथ जिस तरह बैनुल अक़वामी ताकतों ने बहुत बड़ी बड़ी ताकत ने मुज़ाकरात करके उनको जो है एक पोजीशन दी और एक नहज तक पहुंचाया, आज वहाँ पर उस तरह के वाक़यात नहीं हो रहे। तो ये कहा जा रहा है कि क्यों ना अफगान तालिबान की तरह पाकिस्तान के अंदर भी TTP के साथ रियासती सतह पर या हुकूमती सतह पर कोई ऐसा मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए ताकि आम माफ़ी का ऐलान हो या जो माजी में हुआ उसको कर हम आगे की तरफ चलें। अगर ऐसा कोई फैसला आता है या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आती है तो NP का उस हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा? सबसे पहले तो मैं एक जनरल बात कहूँगा, और प्लीज़ आप उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप से ना जोड़ें। ये मेरी गुजारिश होगी कि इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप से ना जोड़ा जाए। हम ये समझते हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं है, और हम ये समझते हैं कि जंग की बजाय अगर एक सियासी अमल को अपनाया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा। अगर आपको याद हो तो 2008 में हमने एग्जैक्टली यही किया। हमने पहले मुज़ाकरात किए, हमने मुआहिदा किया, जब वो मुज़ाकरात नाकाम हुआ, जब उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई, उसके बाद फिर कार्रवाई की गई। लेकिन उस वक्त भी हमारा पहला ऑप्शन मुज़ाकरात था। लेकिन इस
پرٹیکولر پروپوزل پر یا سوال پر میں اس وقت اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ پہلے تو میری حکومت اور میری ریاست بتائیں ہمیں نا. ابھی تک تو وہ خاموش ہیں. جس دن وہ ایک تجویز لے کر آ گئے کہ جی ہم نے ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں, ان شرائط پہ کرنے ہیں, یا مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے ان سے جنگ لڑنی ہے, تو میرے خیال سے پھر میں نہیں, پھر میری پارٹی بیٹھے گی, یہی ادارہ بیٹھے گا, ان سے میں مشورہ کروں گا, اور اس کے بعد پارٹی کا جو بھی موقف ہوگا وہ آپ کے اور قوم کے سامنے ہوگا. مفتی صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ احمد علی خان صاحب نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں کمیونیکیشن گیپ ہے, پوری پارٹی ایک طرف نظر آتی ہے اور احمد علی خان صاحب دوسری طرف نظر آتے ہیں. ایون آپ کے پارٹی کے ترجمان کو اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہوتا کہ اگر بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے تو کیا معاملات زیر و بور رہے ہیں, اگر شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کیا معاملات جو ہیں ان پر بحث ہوئی ہے, نہ ANP کی طرف سے کوئی بیان سامنے آتا ہے. تو کیا احمد علی خان صاحب اور آپ تمام رہنما ایک پیج پر نہیں ہیں؟ کیا وہ آپ کو اعتماد میں لے کر یہ ملاقاتیں نہیں کرتے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید ہمیں ایک پیج پر نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن لیٹ می اشور یو کہ الحمدللہ ہم بالکل ایک پیج پر ہیں, بالکل ایک پیج پر ہے. صرف یہ ہے کہ میرے خیال سے شاید ان دس پرٹیکولر ایشو شاید غلطی مجھ سے ہوئی. مجھے دونوں ملاقاتوں کا پتہ تھا, لیکن میں زاہد خان صاحب کو بتا نہیں پایا تھا, اس لیے زاہد خان صاحب کو معلومات نہیں تھی. سو دا فالٹ از مائن. ادروائز مجھے دونوں ملاقاتوں کا پتہ تھا, دونوں ملاقاتیں مجھ سے اجازت لے کے انہوں نے کی, اور دونوں ملاقاتوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور مسلم لیگ میں کے ساتھ بھی ہم نے انہی ایشوز پہ, یعنی اکانومی پر, الیکشن ریفارمز پر, آپ کی میڈیا اتھارٹی کے بل پر, اور افغان سچویشن پر, اسی پہ ہم نے مشاورت کی ہے, اور کسی ایشو پر ہم نے مشاورت نہیں کی. اور ظاہری بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا آپس میں بیٹھنا, مشاورت کرنا, دس از پارٹ آف ڈیموکریسی اینڈ پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. ابھی کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں جن میں دیکھا گیا کہ PTI کو اور پیپلز پارٹی نے کافی گین کیا, لیکن جو KP سے رزلٹ آئے خیبر پختونخوا میں ANP بالکل نہیں نظر آئی کہیں پر بھی, اور ہر طرف PTI نظر آئی ہے. کیا آپ لوگوں نے اپنی مشاورت جو آج کل ہوئی, آج 2 دن ہوئی ہے, اس میں اس معاملے کو زیر غور لایا, اور کیا سوچا ہے کس وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ANP کو ان علاقوں میں اتنی شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ اس طرح ہے جی کہ سب سے پہلے تو میں گزارش کرتا چلوں کہ کینٹونمنٹ بورڈز جو ہیں یہ مخصوص علاقے ہیں. آپ کی معلومات کے لیے خیبر پختونخوا کا سیاسی کلچر اور سیاسی ماحول پورے خیبر پختونخوا کا وہ نہیں ہے جو کینٹونمنٹ کے ایریاز میں ہے. اگر آپ وہاں رہی ہو تو آپ کو شاید زیادہ معلومات ہو کہ کافی ڈفرنس ہے پولیٹیکل کلچر اور انوائرمنٹ میں جو کینٹونمنٹ ایریاز ہیں اور کینٹونمنٹ ایریاز کے علاوہ جو زیادہ تر علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا. مثال کے طور پر نوشہرہ میں جس حلقے سے PTI نے کینٹونمنٹ کا الیکشن جیتا ہے, اسی حلقے سے PTI کے امیدوار کو شکست ہوئی صوبائی اسمبلی کی. وہ آیا PTI کی شکست تھی یا نہیں تھی ابھی کچھ مہینے پہلے. اور جہاں تک آپ نے ANP کی بات کی تو سیٹس میں کم جیتا ہوں, میں مانتا ہوں, لیکن زیادہ تر سیٹس پر میرے کینڈیڈیٹس رنر اپ رہے ہیں. اب پشاور کو ابھی تک لوگ PTI کا گڑھ سمجھتے تھے. پشاور سے PTI نے بھی ایک سیٹ جیتی ہے, میں نے بھی ایک سیٹ جیتی ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ تمام سیٹس پہ عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور سے لیا ہے. یہ بڑا انکریجنگ ہے کہ وہ ایریا جو پہلے PTI کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, پشاور میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں نمبر آف ووٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ANP نے لیے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس, جن علاقوں میں ہم الیکشن نہیں جیتے, ظاہری بات ہے کہ اس کا ہم جائزہ بھی لیں گے,
اور وہاں پر اگر کچھ کمی رہی ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور ہمارے جو آئندہ کا لائے عمل ہے تو ان حقائق کو سامنے رکھ کر ہم آئندہ کا لائے عمل اپنا بنائیں گے. حوری صاحب اور تمام السلام علیکم. گوہر مسعود، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حالیہ کچھ دن پہلے محسن داور جو رکن پارلیمنٹ کی ہے، انہوں نے ایک سیاسی جماعت کا اعلان کیا، ANP کا بھی وہ ایک حصہ رہے ہیں. دوسری جانب محسن داور کی جماعت ANP یا PTM اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ نیشنلزم پہ یا پختون قوم پرستی پہ سیاست کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں ایسا کوئی چانس بن سکتا ہے کہ جو اب اشار باچا خان مرکز میں منعقد ہوا تھا، پھر کووڈ کی وجہ سے کافی دیر کے بعد دوسرا جرگہ منعقد ہوا. ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں جس میں نمائندگی ہماری میاں افتخار صاحب اور ایمل ولی خان نے کی تھی. اور جن سیاسی جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا یہ سب اس جرگے کا حصہ ہے، یہ سب اس جرگے کا حصہ ہے. اور جن مشکلات کا یا جن نکات کے بارے میں آپ نے سوال کیا، آلریڈی اس کے ایجنڈا پہ، اس کے چارٹر پہ، اس کے ڈکلیریشن پہ یہ تمام نکات شامل ہیں. بلکہ آج ہی میں میاں صاحب سے یہ بات کر رہا تھا، بلکہ کل کر رہا تھا کہ جی اگر ضرورت پڑے تو افغانستان کی بدلتی صورتحال پر باقی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر لیں جو اس قومی جرگے کا حصہ ہے، اور اگر وہ راضی ہو، وہ متفق ہو تو بے شک اس ون پوائنٹ پر ہم ایک اور جرگہ کر لیں. جی السلام علیکم سارے تمام. سر جی بتائیے کہ بلوچستان میں اس وقت عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ بلوچستان حکومت کا حصہ بھی ہیں، اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے کہ بلوچستان حکومت کے وزیر اعلیٰ کو بچانے کے لیے ساتھ دیں گے یا اس کے خلاف جائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے آئین کے مطابق انتخابی اتحاد اور حکومتی معاملات یہ صوبائی تنظیموں کا مینڈیٹ ہے. سو بلوچستان میں ماشاءاللہ میری ایک زبردست تنظیم بھی ہے صوبائی، اور بلوچستان میں الحمدللہ میری ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے. وہی میری پارلیمنٹری پارٹی اور صوبائی تنظیم بیٹھے گی اور جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ وہ لوگ کریں گے. اچھا وزیر صاحب، یہ آخری سوال جی ہوگا. وزیر صاحب، افغانستان کی صورتحال کو اور وہاں کے زمینی حقائق کو ANP سے زیادہ ہی شاید پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت سمجھتی ہو. یہ بتائیے کیا اس حوالے سے افغانستان کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، انہوں نے ANP کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی حوالے سے کیا کوئی رابطہ کیا ہے، یا پاکستان کے ریاستی اداروں کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے، کوئی تجاویز مانگی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو عبوری نظام کی جو بات ہو رہی ہے افغان طالبان کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عبوری سسٹم ہو تو ٹھیک رہے گا، اس کے بعد انتخابات یا کوئی بھی جو آپ سمجھتے